الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. عزیز بھائیو، دوستو، بزرگوں، سامعین محترم، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سیلاب، زلزلے، بیماریاں اور طرح طرح کی آفات آتی ہیں اور آ رہی ہیں، پے در پے آفات آ رہی ہیں۔ سوال یہ ہے یہ کیوں آتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہمیں جاننا چاہیے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مصیبت، تکلیف کیوں آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ 25واں پارہ سورۃ شورى آیت نمبر 30، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یعنی تمہیں جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہے، اور اللہ بہت کچھ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ 21واں پارہ سورۃ روم آیت نمبر 41، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں زمین اور سمندر میں فساد لوگوں کے اعمال کی وجہ سے پھیل گیا ہے تاکہ وہ اپنے اعمال کا مزہ چکھیں اور رجوع کریں۔ حضرات، ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ استاد محترم یاد آئے، شیخ الحدیث مولانا عبدالعزیز علوی صاحب، اللہ رب العالمین جہاں لیٹے ہیں ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمایا کرتے تھے تعجب تو یہ ہے کہ سیلاب آئے، مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، پھر بھی ہماری مساجد کے اندر ایک نمازی بھی نہیں پڑھا۔ انہوں نے سوالیہ انداز میں پوچھا کیا ہماری مساجد کے اندر ان آفتوں کی وجہ سے ان کو دیکھ کر ایک نمازی بھی پڑھا ہے؟ یہ سوال ہمیں جھنجھوڑنے والا ہے، یہ سوال ہمارے ضمیر ٹٹولنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن پر جو تھکن، بیماری، غم یا دکھ آتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی مومن کو چبھ جائے، اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صحیح البخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو لہٰذا آفات کے 3 بڑے اسباب ہیں، گناہوں کی سزا، اور دوسرے نمبر پر ایمان والوں کا امتحان، اور تیسرے نمبر پر درجے کی بلندی۔ اور حضرات، ان کا علاج کیا ہے؟ ان کا علاج یہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا اور کثرت سے توبہ استغفار کرنا، اور نماز، دعا، صدقہ، خیرات کا اہتمام کرنا، جو کہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں، جن کی طرف ہمارا دھیان ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم جو اللہ کی طرف سے مصیبتیں، آزمائشیں، تکلیفیں آتی جا رہی ہیں، کیوں ہی ہم دنیا میں مصروف ہوتے چلے جا رہے ہیں، دنیاوی کاموں میں مگن ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں تکلیف کا اندازہ ہی نہیں ہے، کیونکہ تکلیف ہم تک نہیں پہنچی نا، ہمارے بھائیوں تک پہنچی ہے۔ اگر یہ تکلیف ہمیں پہنچے تو پھر ہمیں پتہ چلے۔ حضرات، نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امت مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، درد سے پورا جسم کانپ اٹھتا ہے۔ حضرات،
ہمیں بھی اس درد کا احساس کرنا چاہیے، ہمیں بھی احساس ہونا چاہیے۔ تو محترم بھائیوں، مصیبتوں کو دیکھ کر مایوس ہونے کے بجائے ہمیں چاہیے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی ہے اور صبر و استقامت کے ساتھ اس پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آفات سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت و برکات ہم پر نازل فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمیشہ تمام تر تکالیف سے، تمام تر مصائب و آلام سے بچائے رکھے، تمام تر آزمائشوں سے بچائے رکھے، کیونکہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہم ادفع عنا البلاء والوباء والسوء والمحن ما ظهر منها وما بطن۔ اللہم اجعل هذا المحن لنا كفارة ورفعة في الدرجات ولا تجعلها علينا عقوبة۔ اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، آمين۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔